طب نبوی کے حوالے سے جو ہوم ورک دیا گیا تھا ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی صاحبہ کے لیکچرز واٹس ایپ پہ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ نوٹس بھی بنا رہے ہیں، اور کچھ سسٹرز نے اس کے ہوم ورک کیا ہے اور سوال و جواب دیے ہیں۔ اس میں سے ایک ایکسرسائز میں یہ مہوش عدنان صاحبہ نے ان کے نوٹس سے، ان کے لیکچر سے جوابات دیے ہیں سوالات کے۔ یہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، لیکچر نمبر 8 تھا۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے انداز اور طریقے تفصیلاً بیان کریں۔ اس میں انہوں نے پوائنٹس میں جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دودھ کے ساتھ مچھلی استعمال نہیں کی، آپ نے دودھ کے ساتھ کبھی ترش چیز استعمال نہیں کی، اور 2 لیسدار چیزوں کا ایک ساتھ استعمال نہیں کیا، مثلاً بھنڈی، اروی، چاول وغیرہ، اور میدا۔ اور آپ نے قابض چیزیں جیسے ایک ساتھ نہیں کھائیں، مثلاً کیلا، جاپانی پھل، لوگ جسے کہتے ہیں، یہ اورنج کلر کا ہوتا ہے۔ آپ نے 2 ٹھنڈی غذاؤں کا بھی ایک ساتھ استعمال نہیں کیا، مثلاً انار، مالٹا یا گاجر اور مالٹا وغیرہ۔ اور آپ نے 2 گرم چیزوں کو بھی ایک ساتھ نہیں کھایا، مثلاً کھجور اور انجیر وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ سہل غذاؤں کو آپ نے ایک ساتھ نہیں استعمال کیا، یخنی اور جوس کو جیسے لیکوڈ ایک ساتھ لے لی ہو، اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ چائے لے لی ہو، یہ ایسا کبھی نہیں کیا آپ نے۔ اور 2 غلیظ چیزوں کا بھی استعمال نہیں کیا، مثلاً کیک، مٹھائی یا حلوہ وغیرہ، 2 سخت چیزیں جسے کہتے ہیں، غلیظ کو عربک میں اس کا ترجمہ ہے سخت چیزیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نرم کرنے والی غذاؤں کو بھی استعمال نہیں کیا ایک ساتھ۔ اور اسی طرح سے نہ 2 لیگزیٹو چیزیں، مثلاً اسپغول کا چھلکا یا کیسٹر آئل وغیرہ ایک ساتھ استعمال کیا، الگ الگ استعمال کی، ایک ساتھ استعمال ایک ہی نوعیت کی، ایک ہی علاج کی چیزیں جو ہیں، ایک ہی فائدہ دینے والی ایک ساتھ استعمال نہیں کی۔ اور نہ ہی زود ہضم اور دیر سے ہضم ہونے والی غذا ایک ساتھ کھائی آپ نے، نہ ہی بھنی ہوئی اور خشک غذا ایک ساتھ کھائی آپ نے، بی بی کیو جیسے باربی کیو ہم کرتے ہیں، اور ہانڈی وغیرہ اس طرح سے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر، اچھا یہ پہلے سوال کا ہی جواب چل رہا ہے۔ اس میں نہ ہی آپ نے پیٹ سخت کرنے والی اور لوز کرنے والی غذا ایک ساتھ کھائی، مثلا اسپغول کے ساتھ جاپانی پھل، یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ اچھا، تازہ اور خشک غذا کو استعمال نہیں کیا، مثلا کھجور اور چھوارا یا کچا آم، پکا آم وغیرہ، اس طرح سے ایک ساتھ استعمال نہیں کیا۔ دودھ اور انڈے کو ایک ساتھ استعمال نہیں کیا آپ نے کبھی، گوشت اور دودھ بھی ایک ساتھ نہیں لیا۔ اور بہت زیادہ گرم کھانا آپ نہیں کھاتے تھے، چائے گرم، روٹی بہت گرم ہو، سالن بہت گرم ہو، اس طرح سے نہیں کھایا آپ نے۔ باسی کھانا بھی کبھی استعمال نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ سادہ کھانا کھایا، تازہ کھانا کھاتے تھے آپ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 تھا، نبید بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ تو اس میں جواب تحریر کیا ہے انہوں نے۔ آپ نے پسندیدہ مشروب، آپ کا پسندیدہ مشروب جو ہے نبید ہے۔ نبید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں مٹھی بھر چھوارے، اسے خشک کھجور بھی کہتے ہیں، اور انگور کی کشمش یا مٹھی بھر منقع، ان میں سے کوئی ایک چیز کو کسی مٹی یا شیشے کے برتن میں شام کو ایک 1.5 لیٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح کو استعمال کریں اس کو۔ آپ 3 دن سے زیادہ اس کو جو ہے وہ اس نبید کو استعمال نہ کرتے تھے، 1 گلاس صبح اور 1 شام، اس طرح سے پیتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہے ان کا، یہی کنٹینیو ہے، سوال نمبر 2 کا نبید کا چل رہا ہے۔ اس میں جتنا پانی نکالتے اتنا ہی اور ڈال دیتے۔ یہ چھوارے اور وہ جو بھگوتے تھے نا نبید کے حوالے سے، اس میں ذکر آ چکا ہے پہلے۔ نبید بنانے کا جو ہے چھوارے اور انگور کی کشمش یا مٹھی بھر منقع، تو پانی کم ہو جاتا، 3 دن اس سے زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، 3 دن تک یہ پانی استعمال کرتے تھے، بھگو کے رکھ دیتے تھے، پھر صبح اور شام پیتے تھے اس پانی کو نا۔ اور اگر پانی کم ہو جاتا تو اس میں اور ڈال دیتے تھے، اگر 3 دن کا پانی جیسے کم ہو گیا ہے تو اس میں اور ڈال دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبید کے فوائد بتائے ہیں۔ نبید کے فوائد کیا کیا ہیں؟ نبید جو ہے اعصاب کی مضبوطی اور تازگی مہیا کرنے کا باعث ہوتا ہے، اور اس میں قبض کے مسئلے میں چھلکا اگر کھا لیں اور قبض نہ ہو تو چھلکا چھوڑ دیتے تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیونکہ پیٹ لوز کرتا ہے یہ چھلکا، اس کے چھلکے کے ساتھ استعمال کریں تو سستی اور کاہلی کو دور کرتا ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اور سلو میٹابولزم والوں کے لیے بہت اچھا ہے، جن کا پیٹ کا نظام ذرا معدہ ہضم ذرا سست کرتا ہے نا، تو ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ شہد کا استعمال کیسے کرتے تھے؟ سوال نمبر 4 ہے آپ شہد میں مٹکے کا پانی ملا کر پیتے تھے۔ شہد خالی پیٹ کھانے سے یا پینے سے گلے کا بلغم صاف ہو جاتا ہے، اور معدے کا عمل بوجھل پن جو ہے صاف ہو جاتا ہے، اور فضلات خارج ہو جاتے ہیں۔ گردے اور مثانے کے لیے بھی اسی طرح سے فائدہ مند ہے یہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد ملا پانی بہت پسند تھا، اور نبید بھی بہت زیادہ پسند تھی آپ کو، چھواری اور انگور یا اس کا کشمش یا مرقہ کا پانی رات بھر رکھ کے اگلے دن پینے کا، یہ اس کو نبید کہتے ہیں۔ نمبر 5 سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی اور دودھ پینے کا طریقہ بیان کریں۔ جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، اور برتن پانی کا مشک یا گھڑا ڈھانک دینے کا حکم دیا آپ نے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ نے منع فرمایا، برتن ڈھانکتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، اور پانی میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا، سانس برتن میں نہ لیں۔ اور دم کے لیے تو کر سکتے ہیں، دم کرنا الگ ہے، لیکن پانی میں ایسے کوئی چیز اگر آ جائے تو پھونک مار کے ہٹانا، اور اس طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا پھونک مار کے، اور اسی طرح سے دودھ پیتے وقت بھی پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ بالائی جو ہے وہ ہو گئی ہے تو اس کو ایک طرف ہو جائے، تو اس سے منع فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو چمچے سے نکال لیں یا انگلی سے کر کے نکال لیں، پھونک نہیں ماریں۔ یہ دم کرنا ہو تو اس صورت میں تو صحیح ہے۔ دودھ پینے کا طریقہ پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تازہ دودھ بھی آپ پی لیتے تھے، یعنی بغیر ابلا، اور کبھی پانی ملا کر بھی پیتے تھے۔ اگر دودھ نکال کر رکھا ہو تو اس کو ابال کر پینا چاہیے۔ دودھ کے بعد دعا فرمانے کا حکم دیا آپ نے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 6 ہے حماقت والی نیند کون سی نیند ہے؟ اس کو بہت توجہ سے سنیں، تمام جوان پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو پڑھتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اور اس میں ظہر عصر بھی نکل جاتی ہے بعض اوقات، بہت اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ حماقت والی نیند کہلاتی ہے، عصر کے وقت سونا۔ یہ عصر کے وقت سونا جو ہے وہ عقل کو کم کرتا ہے، اور ذہنی صلاحیتیں اس میں کم ہوتی ہیں عصر کے وقت سونے سے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیے اور عقل و شعور عطا فرمائے، ہدایت دے سب کو، آمین ثم آمین۔ اسی طرح سے یہ سوال نمبر 7 سرمے کے فوائد آپ نے بتائے اور طریقہ استعمال بتایا ہے کہ سرمے کے فوائد کیا کہیں۔ اسمد سرمے کا نام ہے، سیاہ سرمے کا پتھر ہے جو اصفہان سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے بیسٹ سرما ہے۔ اس کا مزاج ٹھنڈا اور خشک ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور آنکھوں کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، آنکھوں کی صحت کا جو ہے وہ ضامن ہے، اور نظر کو تیز کرتا ہے، اور زخموں کو مندمل کر کے پیدا شدہ گوشت کو نکال دیتا ہے، اور میل کچیل کو ختم کر کے زندگی بخشتا ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اس سے، پلکیں گھنی ہوتی ہیں، پانی بہتی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ سرما لگانے سے۔ سرما لگانے کا طریقہ کیا بتایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سرما لگانے کا بہترین وقت رات کو سوتے وقت لگانا چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے بہت اہم، پانی، شہد اور پانی ہم وزن، یا ایک حصہ شہد اور 4 حصے پانی میں سلائی کو ڈپ کر کے اس پر سرما لگا کر آنکھوں میں لگائیں تو بہت سے سر درد ٹھیک ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرما جب لگاتے تو پہلے سلائی کو دائیں آنکھ میں لگاتے، پھر بائیں میں، اور پھر جو ہے ڈپ کر کے دائیں میں دوبارہ لگاتے، پھر بائیں میں، اور پھر آخر میں دائیں میں لگاتے۔ اس طرح سے 3 دفعہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا سرکل آپ کا۔ آخری دفعہ جو ہے وہ دائیں پہ ختم ہوتی ہے، دائیں آنکھ میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سرمے کا ہی چل رہا ہے۔ دن میں سرما لگانا آنکھوں کے کارنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دن میں نہیں لگانا چاہیے۔ دن میں سرما لگانا آنکھوں کے کارنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کو گھی میں ملا کر لیپ بنا کر جلے ہوئے حصے پر لگائیں تو اس کو کبھی پیس
پیسنا نہیں پڑے گا، اور جلے پر آبلے پر لگانے پر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سرمے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، بوڑھے اور کمزور نظر والوں اور جن کو نظر کم آتا ہے اس کے لیے بھی تریاق کا کام کرتا ہے۔ یہ شہد میں ڈپ کر کے اور پھر سرما لگائیں، پھر آنکھوں پہ لگائیں تو یہ پانی میں شہد ملائیں، 1 حصہ شہد اور 4 حصے پانی، اور پھر اس میں سلائی کو ڈپ کریں، پھر اس کے بعد سرما لگائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ جس طرح سے جو طریقہ بتایا ہے، پہلے دائیں آنکھ میں، پھر بائیں میں، پھر دائیں میں، پھر بائیں میں، پھر آخر میں تیسری دفعہ بھی دائیں پہ ختم کر دیں۔ تیسری دفعہ بائیں پہ نہیں ختم کرنا، دائیں پہ ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے ان آڈیوز سے یہ پڑھ دیا ہے آپ کے لیے۔ اب یہ نیکسٹ ایکسرسائز کو میں انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں پیش کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔